الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرات رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ کی ہم نے 23 سے لے کے 25 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اگر تمہیں شک ہو اس میں جو ہم نے نازل کیا اپنے برگزیدہ بندے پر، تو لے آؤ ایک صورت اس جیسی اور بلا لو اپنے حمایتیوں کو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، اور خوشخبری دیجیے انہیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے کہ یقیناً ان کے لیے باغات ہیں، بہتی ہوئی ان کے نیچے نہریں ہیں۔ جب کھلایا جائے گا انہیں ان باغوں سے کوئی پھل تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہمیں پہلے کھلایا گیا تھا، اور دیا گیا انہیں پھل صورت میں ملتا جلتا، اور ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 23 نمبر آیت میں یہ دلیل ہے قرآن مجید، فرقان حمید، قرآن کریم کی کلام الہی ہونے میں، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور حضور علیہ السلام کی بیان رسالت کی دلیل ہے۔ یہ چیلنج ہے، اور یہ چیلنج صرف عرب کے شعراء اور بلغاء کے لیے نہیں بلکہ عرب و عجم پوری دنیا کے سب منکرین کو دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے دشمنوں کے لیے یہ کتنا آسان طریقہ تھا کہ 3 آیات کی ایک صورت بنا کر قرآن کے اس چیلنج کا جواب دے دیتے، اور اس طرح قرآن، نبوت اور اسلام کی صداقت اور عظمت کو ایک دم ختم کر کے بیک کرشمہ سے کھار کا منظر دیکھتے، یعنی ایک ہی وقت میں 3 کرشمے دیکھتے۔ لیکن ایسا نہیں ہو سکتا، نہ ہوا ہے نہ ہوگا۔ 14 صدیاں بیت چکی ہیں اور مشرق و مغرب کے بدخواہ اپنی بے چین خواہشوں اور لگاتار کوششوں اور جاں گسل کاوشوں کے باوجود اس چیلنج کا آج تک جواب نہیں دے سکے اور نہ تا قیامت تک دے سکیں گے۔
جیسے قرآن مجید نے پیشین گوئی کر دی ہے، تو اب کسی انصاف پسند جو ہوش میں ہو، ذی ہوش ہو، اس کے لیے ماننے میں انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اور جس عبد منیب، عبد مقرب، عبد مقدس، عبد مطہر، عبد معطر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ قرآن نازل ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ رسول ہیں۔ اس ایک آیت میں قرآن مجید کے کلام الہی ہونے، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول ہونے کی ایسی دلیل پیش فرما دی ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سرکش مخالفوں کی گردنیں جھک گئی ہیں اور ان کی مخالفتیں بے نقاب ہو گئی ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد جو 24 نمبر آیت ہے اس میں بتایا کہ اگر نہیں مانے گا کوئی اللہ کی توحید کو، آپ کی رسالت کو اور قرآن مجید کو، تو ان کے لیے آگ تیار کی گئی ہے جس کا ایندھن پتھر اور لوگ ہیں، یہ کافروں کے لیے ہے۔ 25 نمبر آیت میں پھر فرمایا حق واضح ہو گیا، اور حق واضح ہونے کے بعد انکار کرنے والوں کے لیے جو عذاب تیار ہے وہ یقیناً تیار ہے۔ پھر اس ذکر کے بعد ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ایمان اور نیک اعمال سے متصف ہیں، اللہ تعالیٰ کی سرمدی نعمتوں کی خوشخبری انہیں دی جا رہی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے، عمل صالح عامل الصالحات آمنوا و عامل الصالحات، یہ اکثر قرآن مجید میں آپ کو اکٹھا ملتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عمل صالح وہ ہے جس میں 4 چیزیں ہوں: علم، اسے پتہ ہو میں کیا کر رہا ہوں، نیت، اس کی نیت کھری ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو، صبر، پھر اس کے نتیجے تک صبر کرے، اور اخلاص، اس میں اس کے لیے خالصتاً اسی مقصد کے لیے ہو۔ تفسیر مظہری، 4 چیزیں عمل صالح میں کیا ہوئیں؟ علم، نیت، صبر اور اخلاص۔ عزیزان گرامی قدر، نیز اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جنت کی ابدی نعمتوں کا حقیقی مستحق وہ ہے جو ایمان کے ساتھ عمل صالح دونوں سے متصف ہو۔ 25 نمبر آیت میں فرمایا کہ جنتیوں کی جو میوے دیے جائیں گے ان کی جو شکل ہے وہ تو ایسی ہوگی جس سے وہ پہلے سے آشنا ہیں، ان کی آشنائی ہے، لیکن ان کا ذائقہ اور خوشبو بالکل نرالی ہوگی، یعنی دیکھنے میں تو وہی ہوں گے لیکن جب وہ چکھیں گے، ان کی سونگھیں گے، اس کی خوشبو اور ذائقہ الگ ہی ہوگا جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ چکھا ہوگا۔ پھر ان کے لیے جو جوڑے ہیں وہ بالکل پاک، صاف، جسمانی علائشوں سے پاک، وہاں ایسی چیزوں کا گزر بھی نہیں ہوگا، پاکی ہوگی، صفائی ہوگی، طہارت ہوگی، پاکیزگی ہوگی، اور نہ کوئی اخلاقی عیب ہوگا، ان کی سیرت کا دامن بے داغ ہوگا۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ان انعامات کی ایک اور خاصیت جو آخر میں بتائی گئی ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ ان انعامات کی بڑی خاصیت ہے کہ وہ عارضی نہیں ہوں گے، انمٹ ہوں گے، بلکہ اہل جنت ہمیشہ ہمیشہ ان سے لطف اندوز ہوتے رہیں گے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمت۔